بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابدین وائس کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ بنی اسرائیل کی ابتدا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ آپ علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا۔ پہلے تو یہ لوگ کنعان میں آباد تھے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے بعد مصر میں جا بسے۔ اس طرح بنی اسرائیل مصر میں پلے پولے اور لاکھوں کی تعداد تک پہنچ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کا بادشاہ مصر ریان بن ولید، جو آپ علیہ السلام کے ہاتھوں مسلمان ہوا تھا، جب اس کا انتقال ہوا تو مصر کا نظم و نسق حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ آ گیا۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک بادشاہ قابوس نامی والی مصر ہوا۔ کفر و ضلالت کے جو رسومات حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں ختم ہو گئی تھی، اس نے ان کو اثر نو زندہ کیا۔ جبکہ اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس طریقے کو قبول نہ کیا تو اس نے ان کو غیر ملکی تصور کر کے غلام بنا لیا اور انتہائی سخت کام لینے لگا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کا بھائی ولید بن مصعب والی مصر ہوا۔ مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے تھے۔ یہ اگلی فرعون سے بھی زیادہ ظالم تھا۔ اس نے کہا کہ اے لوگوں، میں تمہارا بڑا رب ہوں، یعنی اس نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا۔ تفسیری عزیزی میں مذکور ہے کہ اس نے یہ احکام جاری کیے کہ ادنا سے اعلیٰ تک تمام رعایا مجھے سجدہ کرے۔ چنانچہ حامان نے سب سے پہلے اسے سجدہ کیا، پھر اور وزیروں اور سرداروں نے سجدہ کیا، اور جو لوگ دور دراز رہتے تھے ان کے لیے اپنے سونے کے مجسمے بنوائے۔ ان کے نیچے ہاتھی کے دانت، آبنوس اور چاندی کے تخت رکھے، اور ان کے آس پاس سنہرے درخت جڑوائے، اور ان کی پتیاں زمرد کی تیار کرائی، اور چاندی سے پرندے تیار کرا کے ان کی چونچ میں جواہر دے کر درختوں کے ہر شاخ پر اس طرح بٹھا دیے تھے، اور ہر جانور میں ایسی ترکیب رکھی تھی کہ جس وقت بھی خادم اس تخت کو حرکت دیتے تو ان کی پیٹ سے یہ آواز نکلتی کہ اے مصر کے لوگوں، فرعون تمہارا خدا ہے، اس کو سجدہ کرو۔ اس آواز کو سن کر ہر قصبے اور گاؤں والے اس مورتی کے آگے سجداریز ہوتے، لیکن بنی اسرائیل اس سے باز رہے۔ فرعون نے ان کے سرداروں کو بلا کر تنبیہ کی اور ان کو کہا کہ تم نہ مجھے سجدہ کرتے ہو اور نہ میری تصویروں کو۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم اپنی زندگی سے بیزار ہو، لیکن یہ کسی دھمکی سے مرغوب نہ ہوئے، اور بنی اسرائیل کے سرداروں نے کہا کہ فرعون کا عذاب ہلکا ہے اور عذاب خداوندی ابدی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ فرعون کے عذاب پر صبر کرو اور اس کو سجدہ نہ کرو۔ یہ بات تمام بنی اسرائیل نے منظور کر لی، اور فرعون کو بھی باور کرا دیا کہ ہم ہرگز بھی تجھ کو یا تیری تصویر کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ فرعون نے تانبے کی بڑی بڑی دیگیں منگوائی اور ان میں زیتون کا تیل اور گندھک ڈلوا کر گرم کیا، پھر بنی اسرائیل کو سجدے کا حکم کیا۔ انکار کرنے والوں کو تیل سے گولتی ہوئی دیگوں میں پھینکواتا گیا، یہاں تک کہ ایک انبوہ کثیر اس نے اس طرح جلا ڈالا۔ تو حامان نے فرعون سے سفارش کی کہ اے بادشاہ، ابھی ان کو مہلت دے تاکہ یہ سوچ سمجھ کر بادشاہ کا حکم قبول کر لے۔ تو فرعون نے ان کو جلانا موقف کر دیا، لیکن ان پر بیگاریں مقرر کر دی۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں احباب کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل عابدین وائس کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سے عابدین وائس کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ مجھے دیجئے اجازت، انشاءاللہ اگلی بار ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام۔